ایک شخص حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ابھی ایک انسان کا جنازہ پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ابھی ایک کا نماز جنازہ پڑھ کر آ رہا ہوں، حضرت ایک سوال کرنا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ مردہ جو مر چکا ہے وہ انسان مردہ ہو چکا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ انسان مردہ ہو چکا ہے، لیکن اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو انسان مر جاتا ہے اس کو کہاں سے خبر ہوتی ہے کہ وہ انسان مر چکا ہے؟ تو حضرت جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، جب مرنے والا انسان موت کے قریب ہوتا ہے، یعنی کہ جب مر جاتا ہے تو اس کو ابھی تک یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے، اس کو یہی پتہ چلتا ہے کہ میں بھی خواب میں ہوں۔ جب لوگ اس کو غسل دیتے ہیں، لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، تب بھی مرنے والے کو یہی خبر رہتی ہے کہ میں ابھی جو ہے ایک سپنا دیکھ رہا ہوں، ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے تب اس کو تھوڑا تھوڑا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں میں مرنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد میں جب لوگ اس کو قبر میں لٹا کے چلے آتے ہیں، اس کے دوست اس کو قبر میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں، تب اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے جسم میں جب دوبارہ روح پھونکی جاتی ہے، جب دوبارہ جان ڈالی جاتی ہے، تو وہ ایک دم بیدار ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک دم اپنے جسم کو ٹٹولنے لگتا ہے، اپنے جسم پہ ہاتھ پھرانے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بچ گیا، یہ تو بہت برا خواب تھا۔ لیکن جب وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے جسم کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے کپڑے کہاں گئے، اپنے گھر بار کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرا گھر کہاں گیا، یہ اندھیری چیز، یہ کون سی ایسی چیز ہے، میرے بیوی بچے کہاں گئے؟ اب حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ اسی خیال میں رہتا ہے، جب اس کو چاروں طرف سے کوئی نظر نہیں آتا، روشنی کا کوئی انتظام نظر نہیں آتا، دیکھ لیتا ہے کہ میرے جسم پر کپڑے نہیں، کفن ہو چکا ہے، اب دیکھ لیتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، اب وہ چیخے مار مار کے روتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اگر بندہ نیک ہے تو اس کے پاس میں دو فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد میں اس سے کہتے ہیں کہ انسان، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم بالکل پریشان نہ ہو، تم بالکل نہ ڈرو، ہم تمہاری قبر کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہاری قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہاری قبر کو روشن کر دیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہاری قبر کے اندر پھولوں کو اگا دیں گے، ہم تمہاری قبر کے اندر پھولوں کو لگا دیں گے کہ جس کی وجہ سے، جن پھولوں کی وجہ سے تمہاری جو ہے قبر مہکتی رہے گی۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اگر انسان مردہ ہوتا ہے، انسان بے نمازی مردہ ہوتا ہے، اگر وہ گنہگار ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کیے ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد میں زمین اس سے خود کہتی ہے کہ انسان، تو مجھ پر تھا تو میں نے تجھ سے کئی بار یاد کیا تھا، تو جب مجھ پر چلا کرتا تھا تو میں تجھ کو بار بار یاد کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے مالک و مولا، اس گنہگار آدمی کو میرے اوپر سے اٹھا لے، لیکن تو بھول ہی گیا تھا، تو نے دنیا میں رہ کر کے مجھے کبھی یاد نہیں کیا تھا، تو نے دنیا میں رہ کر کے صرف دنیا داری ہی کو دیکھا تھا، تو اپنا مقصد بھی بھول گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے تجھے کس چیز کے لیے پیدا کیا تھا۔ اے غافل انسان، آج تجھے پتہ چلے گا کہ دنیا میں مزے کرنے کا مطلب کیا تھا اور دنیا میں رب کو بھلا دینے کا مطلب کیا تھا۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کو جو ہے قبر دونوں طرف سے دباتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، انسان کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں، اس کا عذاب جو اس پر ہوتا ہے وہ انسانوں کے علاوہ ہر ایک چیز اس کا عذاب سنتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یاد رکھو کہ مرنے کے بعد میں ہمیں کچھ احساس ہوا تو وہ ہمارا احساس کسی کام کا نہیں ہے، مرنے کے بعد میں بھی احساس ہوتا ہے
اور مرنے سے پہلے بھی انسان کو احساس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردہ قبر کے اندر جاتا ہے، اگر نیک ہوتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، اور اگر کوئی برا ہوتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، برا ہونے کا مطلب تو سمجھ گئے کہ برا ہونے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی برائی کیے ہوتا ہے تو وہ پچھتانا اس کا ضرور بنتا ہے، لیکن یا رسول اللہ کوئی مردہ نیک ہو وہ کیسے پچھتاتا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نیکیاں کر کے گیا ہوتا ہے تو مرنے کے بعد میں قبر میں سوچتا ہے کہ کاش میں اور زیادہ نیکیاں کر کے آتا، آج رب کی رضا کے لیے بہت زیادہ مجھے جو ہے اللہ رب العزت کا جو ہے فیضان ملتا، اللہ رب العزت کی بہاریں ملتی۔ لیکن وہ انسان جو برا ہوتا ہے، وہ انسان جو مرنے کے بعد میں قبر میں جاتا ہے، برا انسان، تو وہ سوچتا ہے کہ کاش میں دنیا کے اندر نیک کام کر لیا ہوتا، اب مجھے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آ جائیں اور رب کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کریں۔ اللہ پاک جو ہے بہت مہربان، بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔